جو بیمار آئے شفا پا کے جائے، سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی، سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ میں ایک بار پھر حاضر ہیں اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اس سلسلے میں موصول ہونے والی آپ کے فون کالز اور ان کے جوابات اور آپ کے میسیجز کے جوابات الحمدللہ عز و جل قرآنی آیات، احادیث طیبات اور اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ مبین کی روشنی میں پیش کرنے کی ہم سعی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، قبل اس کے کہ آپ کی کالز کی طرف ہم بڑھیں، میسیجز ہم سلسلے میں شامل کریں، آئیے درود پاک کی فضیلت ہم سنتے ہیں۔ ہمارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر مدنی چینل کے ناظرین آپ میں سے کسی کو نزلہ ہو، زکام ہو جائے، گلا خراب ہو جائے، آواز آپ کی بیٹھ جائے، سینہ جام ہو جائے یا اس طرح کے امراض طبیعت کے حوالے سے اگر ہوں، تو نزلہ زکام کا روحانی علاج کیا ہے وہ سماعت فرما لیجئے۔ یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اول و آخر تین بار درود پاک کے ساتھ۔ وظیفہ کیا ہے؟ ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ الفاتحہ 3 مرتبہ، اول و آخر تین مرتبہ درود پاک پڑھ کر پانی پر دم کر کے آپ وہ دم کیا ہوا پانی پی لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کا نزلہ، زکام، بخار، کھانسی، گلے کی خرابی، سینے کے امراض سب الحمدللہ عز و جل یہ ختم ہو جائیں گے۔ تو آپ بھی اس وظیفے پر عمل کیجئے گا۔ عموماً گھروں کے اندر چھوٹے بچوں کو بھی اس طرح کے امراض لاحق ہو جاتے ہیں، بعض اوقات بچوں کے گلے خراب ہو جاتے ہیں، سینہ جام ہو جاتا ہے، آواز ان کی خراب ہو جاتی ہے، بخار چڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اب ایسی صورت میں والدین اس وظیفے کو پڑھ کر پانی پہ دم کر کے رکھ لیں، اور یہ دم کیا ہوا پانی آپ اپنے بچوں کو بھی پلا سکتے ہیں، پیشگی بھی پلا سکتے ہیں کہ تاکہ ان امراض سے بچوں کی بھی حفاظت ہو۔ تو دوبارہ یہ وظیفہ ایک بار پھر سماعت فرما لیجیے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنے رسالے بیمار عابد پر یہ وظیفہ تحریر فرمایا ہے کہ جسے نزلہ، زکام، کھانسی ہو تو وہ اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ اور ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ الفاتحہ شروع کرنی ہے، پڑھ کر پانی پہ دم کر کے رکھ لیں، اور یہ دم کیا ہوا پانی آپ بھی پئیں، بچوں کو بھی پلائیں، انشاءاللہ عز و جل نزلہ، زکام، کھانسی سے محفوظ رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، اب وقت ہوا ہے آپ کے کالز کا۔ آپ کے کالز ہم سلسلے میں شامل کریں گے اور روحانی علاج بھی انشاءاللہ عز و جل بیان کیے جائیں گے۔ یہ ایک میسج اولا میں آپ کے سامنے بڑھاتا ہوں استخارے کے حوالے سے۔ نام ہے آمنہ اور والدہ کا نام ہے رئیسہ۔ مختلف اوقات میں مختلف بیماریاں، کبھی تو درد سر، بخار، ٹانگوں میں درد، جوڑوں میں درد، اس طرح کی بیماری میں مبتلا ہیں، اور استخارہ بھی کر دیجئے اور پڑھنے کے لیے کوئی وظیفہ بھی بتا دیجیے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ اسی طرح ایک اور روحانی علاج یہ کے حوالے سے بھی میسج ہے کہ میرے کانوں میں بہت زیادہ درد رہتا ہے، کوئی وظیفہ بتا دیجیے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ استخارے آپ فرما لیجیے۔ روحانی علاج کان کے درد کے حوالے سے، اچھا ٹھنڈ میں بھی بعض اوقات اگر احتیاط نہ کی جائے، کانوں کو ڈھکا نہ جائے تو کانوں میں تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو احتیاط بھی کیجیے اور وظیفہ سماعت فرما لیجیے کہ کان میں اگر تکلیف رہتی ہو، کان میں درد رہتا ہو تو کیا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے یا سمیع، اول و آخر 3 بار درود پاک پڑھ کر 21 مرتبہ 21 ٹائمز یا سمیع، اول و آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر آپ کانوں پر دم کر لیجیے، اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے کانوں پر پھیر لیجیے، انشاءاللہ عز و جل کانوں کی تکلیف جاتی رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا یہ ایک اور میسج ہے کہ ناف گر جاتی ہے، اتر جاتی ہے، کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے کہ ناف کی تکلیف نہ ہو، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ تو جن کی ناف گر جاتی ہو
تو ایک سادے سے کاغذ پر سورہ یاسین شریف کی یہ آیت مبارکہ سلام قولا من رب الرحیم، صحیح ہے، سلام قولا من رب الرحیم، یہ آپ لکھ لیجئے، اور لکھ کر اب آپ اس کا تعویذ بنا کر کپڑے میں یا چمڑے میں سی کر یا سلوا کر یا ریگزن میں سلوا کر آپ اس کو ناف پر باندھ لیجئے، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی ناف نہیں اترے گی اور تکلیف بھی جاتی رہے گی۔ استخارے کے حوالے سے بھی میسج آپ کی طرف بڑھایا تھا، استخارے کے حوالے سے کیا ارشاد فرماتے ہیں، کیا اشارے آ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استخارہ کروایا اور مختلف بیماریاں رہتی ہیں، تو استخارے میں تو کوئی عملیات یا نظر بد نہیں ہے، بسا اوقات مختلف بیماریاں جب ہوتی ہیں تو ایک ذہن یہ بن جاتا ہے کہ کہیں کچھ اثر تو نہیں ہو گیا، کوئی جادو تو نہیں کر دیا، کسی نے کچھ کر تو نہیں دیا، تو ایسا کوئی اشارہ نہیں، بیماری ہی کا اشارہ ہے۔ البتہ جیسا بھی آپ نے کہا نا کہ احتیاط، وہ احتیاط اگر شروع کر دی جائے نا تو بہت ساری بیماریوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ وہ نزلے زکام کا روحانی علاج بتایا، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی بھی پی رہے ہیں، وظیفہ بھی پڑھ لیں، وہ وظیفہ کتنا کام کرے گا؟ جی نہیں، وظیفے کی الحمدللہ عز و جل اپنی ایک تاثیر ہوتی ہے، لیکن برکتیں تو ملیں گی، برکتیں تو ملیں گی، لیکن مدنی چینل کے ناظرین احتیاط بھی کرنا ہے، دعا اور دوا دونوں ساتھ لے کر چلنا ہے، اور احتیاط بھی کرنی ہے، پرہیز بھی کرنا ہے، پرہیز کریں گے، وظیفہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل فائدہ، اور بیماری سے شفا کے لیے وظیفہ بھی ہے، یا معیدو کی کثرت کریں، کتنی مرتبہ پڑھیں؟ کثرت کریں اس کی، انشاءاللہ رحمان بیماری سے عافیت ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے گا، حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین اب آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہیں۔ کال چلا۔ میرا نام محمد قاسم ہے، آرنگی ٹاؤن سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال کہ میں جو ہے نا نماز میں بہت زیادہ گھبراہٹ ہوتی ہے، باقی نیکیوں کا کام کرنے کا دل کرتا ہے، جیسے مدنی کام کرنے کے، مسجد کے حوالے سے صدقہ کرنے کی، مگر نماز سے بالکل ایسی دور ہو جاتا ہوں کہ نماز کے قریب نہیں آ پاتا ہوں، اور دل میں ایک محمد قاسم ملکہ شہناز۔ استخارہ انشاءاللہ عز و جل آپ کا کرواتے ہیں۔ میرا آپ کو ایک مدنی مشورہ ہے، آپ عاشقان رسول کی صحبت اختیار کریں، الصحبت مؤثرہ، صحبت اثر رکھتی ہے نا، اور عاشقان رسول کی صحبت اختیار کریں گے، مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے، جو نماز پڑھتے ہیں ان کی صحبت میں بیٹھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل نماز میں بھی دل لگے گا اور رغبت بھی الحمدللہ عز و جل ملے گی۔ دعا بھی کیجئے، اور جو گھبراہٹ طاری ہوتی ہے تو یہ بعضوں کا شیطان بھی وسوسے ڈالتا ہے، طبیعت الحمدللہ عز و جل ایک دم فریش ہوتی ہے، اب یہ شیطان وسوسے ڈال رہا ہوتا ہے، شیطان روکنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ تمہاری تو طبیعت خراب ہے، تمہاری تو یہ سر میں درد ہے، یا تمہارے تو کپڑے ناپاک ہیں، اس طرح کے وسوسے ڈال کر شیطان روکنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ تو شیطان کی باتوں میں نہیں آنا، شیطانی وسوسوں میں نہیں آنا، آپ کا استخارہ بھی کرواتے ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کو وظیفہ بھی بتائیں گے، وہ وظیفہ اپنے مستقل مزاجی کے ساتھ پڑھنا ہے، اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل آپ کی گھبراہٹ، بے چینی، بے سکونی سب دور ہو جائے گی، اور شیطان سے بچنے کا بھی انشاءاللہ عز و جل وظیفہ آپ کے لیے بھی ہوگا، اور ہمارے دیگر مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی وظیفہ ہوگا۔ مزید کال شامل کرتے ہیں، کال چلا دیجیے۔ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میں سبق یاد کرتا ہوں اور مجھے بھول جاتا ہے، اس کا کوئی وظیفہ بتا دیں۔ میں انشاءاللہ عز و جل عرض کرتا ہوں، مزید کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام محمد بلال اور والدہ کا نام روبینہ کوثر۔ استخارہ یہ کروانا ہے تاکہ پچھلے کچھ ہفتوں سے طبیعت میں کبھی کوئی مسئلہ کبھی کوئی مسئلہ، اور گھر میں خصوصیت کے ساتھ جب ہوتا ہوں تو بے چینی، گھبراہٹ اور ایک مخصوص وقت میں ہوتی ہے، جو ہی گھر سے نکلتا ہوں تو کچھ سکون آتا ہے، اور کبھی ٹھیک بالکل ہو جاتا ہوں، کبھی پھر کوئی مسئلہ، کبھی کہیں درد، کبھی کوئی مسئلہ۔ روحانی علاج بھی آپ بتا دیں اور استخارہ کر کے جواب بتا دیں کہ کیا مسئلہ ہے۔ اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے، رحمت کی رحمت فرمائے، صبر کیجئے، ہم انشاءاللہ عز و جل آپ کا استخارہ کرواتے ہیں اور روحانی علاج بھی آپ کو بتائیں گے۔ مزید کال چلا دیجیے۔ ہاں، وہ وائف کی زبان پکی ہوئی ہے، 5-6 ماہ ہو گئے، دوائی وغیرہ کھاتے ہیں، فائدہ نہیں ہے اتنا کوئی ہو رہا۔ انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں، مزید کال چلا دیجیے۔ محمد اسلم کھڑا سے بات کر رہا ہوں۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ 1 سال ہو گیا مجھے جاب چلی گئی، میں بڑا پریشان ہوں، اس کا بھی مسئلہ بتائیں گے کیا وجہ ہے؟ 1 سال سے میں گھر بیٹھا بہت پریشانی ہے۔ اللہ پاک حلال و آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرمائے، کوشش بھی اپنی جاری رکھیں۔ مدنی چینل کے ناظرین آپ کے استخارے کیے جا رہے ہیں، جن اسلامی بھائیوں نے روحانی علاج کے حوالے سے کالز کی تھی، روحانی علاج سماعت فرما لیجیے۔ ہمارے ایک اسلامی بھائی نے کال کی، سبق یاد کرتا ہوں بھول جاتا ہوں، وظیفہ تو میں آپ کو عرض کرتا ہوں، وظیفہ تو یاد رکھیے گا، ایسا نہ ہو کہ وظیفہ پڑھنا بھول جائیں، تو وظیفہ بھی سماعت فرما لیجیے۔ جب بھی آپ دینی کتاب یا اسلامی سبق پڑھیں نا
تو پڑھنے سے پہلے یہ دعا آپ پڑھ لیا کریں، اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اول و آخر درود پاک کے ساتھ یہ پڑھ لیا کریں۔ اب یہ دعا آپ کو ملے گی کہاں پر؟ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کوئی بھی کتاب، یا میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کو کوئی بھی مدنی رسالہ آپ اٹھائیں گے نا، تو اس کے پہلے ہی پیج پر کتاب پڑھنے کی دعا کے نام سے یہ دعا لکھی ہوئی ہے، اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ تو سبق یاد کرنے سے پہلے یہ دعا آپ پڑھ لیا کریں۔ ایک مدنی مشورہ بھی قبول فرمائیں، لیکن سبق یاد کرنے کے کچھ تقاضے بھی ہوتے ہیں نا۔ اچھا، ہم بعض اوقات سبق یاد تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہماری توجہ نہیں ہوتی، ہمارا ذہن کسی اور کام کی طرف ہوتا ہے اور ہم ظاہری طور پر سبق پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر یہ انداز ہوگا تو سبق کیسے یاد ہوگا؟ پھر بعض اوقات دیگر کاموں کی طرف بھی ہماری مصروفیت ہوتی ہے، دیگر کام کاج بھی کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ سبق بھی یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ تو مستقل دل جمعی کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، اور آپ ذہنی طور پر حاضر ہو کر سبق یاد کرنے کی کوشش بھی کیجیے، اور یہ وظیفہ بھی آپ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ ایک قول آئی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ گھر والوں کی زبان پکی ہوئی ہے، کافی دوائیاں بھی لی ہیں لیکن مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا۔ تو آپ کے گھر والوں کو چاہیے کہ 111 مرتبہ یا سلام اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی پہ دم کریں، اور یہ دم کیا ہوا پانی پی لیں، انشاءاللہ عز و جل زبان ٹھیک ہو جائے گی۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، وقت ہوا ہے اب آپ کے استخاروں کے جوابات کا۔ استخاروں کے جوابات ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جن اسلامی بھائیوں نے کالز کی تھیں استخاروں کے حوالے سے جوابات سماعت فرمائیے۔ قاسم بھائی کی کال۔ قاسم بھائی کی کال آئی تھی، نماز میں دل نہیں لگتا، گھبراہٹ طاری ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی عطا فرما، اور یہ بھی ایک ان کا ایک جذبہ ہے کہ اس حوالے سے یہ سوال کر رہے ہیں۔ جی ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو عبادت پر استقامت عطا فرمائے۔ قاسم بھائی، استخارہ ہوا، استخارے میں ان معاملات میں کوئی نظر بد یا عملیات کا کوئی ایسا اشارہ نہیں ہے۔ یہ ایسا بھی لگ رہا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو بالکل فری چھوڑا ہوا ہے نا، کہتے ہیں خالی ذہن شیطان کا کارخانہ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے بھی اس طرح کے وسوسے اور خیالات آتے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا خبیرو کا ورد کریں، انشاءاللہ نماز میں بھی دل لگے گا۔ یا خبیرو، خا با یا را، جی یا خبیر، کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ اس کی کثرت کریں، جتنا اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ رحمان، اللہ نے چاہا تو بہت جلدی جو عبادت میں لطف و سرور بھی آئے گا اور دل بھی لگے گا انشاءاللہ۔ صحیح انشاءاللہ۔ بلال بھائی نے استخارہ کروایا کہ طبیعت ان کی گھبراہٹ رہتی ہے اور کبھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے، تو بلال بھائی آپ کا استخارہ ہوا اور استخارے میں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کوئی ایسی بیماری ہے جس کو یہ علاج صحیح سے نہیں کر پا رہے ہو یا مستقل علاج نہ کر پا رہے ہو، تو ایک تو یہ خوب اچھی طرح دیکھ لیں۔ یہاں اس حوالے سے بھی ارشاد فرمائے، انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جب تک گھر میں رہتے ہیں نا، جی اس وقت ان کی طبیعت بگڑنا شروع ہو جاتی ہے، طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، گھبراہٹ طاری ہو گئی، بے سکونی ہو گئی، عجیب سی کشمکش ان پہ طاری ہو جاتی ہے۔ اب گھر سے جیسے باہر نکلتے ہیں بالکل فریش ہیں، اس حوالے سے اگر یہ تعویذات اطاریہ کے بستے پر جا کر گھر کا بھی استخارہ اگر کروا لینا تو اور اچھا ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ اگر ایک کام یہ کرنے ہمارے بلال بھائی، آپ ایک تعویذ بنا لیں۔ اچھا جی بلال بھائی ایک تعویذ بنا لیں، لا الہ الا اللہ 41 بار لکھ کر اس کو تعویذ بنا کر گلے میں پہن لیں۔ اس سے انشاءاللہ یہ اس طرح کے جو وسوسے آ رہے ہیں اور یہ جو گھر میں جا کر جو ان کے ساتھ ایسا پرابلم ہو رہا ہے نا، تو اللہ نے چاہا تو بالکل سکون قلب بھی حاصل ہوگا اور پریشانیاں بھی دور۔ اور گھر کے لیے آپ تعویذات اطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجیے، اور تعویذات اطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے گھر کی حفاظت کے لیے بھی تعویذ حاصل کر لیجیے۔ اچھا، اسلم بھائی کی قول تھی۔ جی اسلم بھائی نے استخارہ کروایا، تو 1 سال سے جاب کا مسئلہ ہے، تو جاب روزگار کے حوالے سے آپ کا استخارہ ہوا۔ اسلم بھائی، نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، اس کے لیے آپ ایک عمل شروع کر دیجئے، روزانہ رات کے وقت لا الہ الا اللہ 60 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، انشاءاللہ نظر بد کا اثر جاتا رہے گا۔ لا الہ الا اللہ 60 مرتبہ۔ اچھا، جب بھی کبھی لا الہ الا اللہ کا ورد بتایا جائے نا، یہ پڑھنا ہے 40 مرتبہ 30 مرتبہ، تو اس میں چند بار محمد رسول اللہ ضرور ملا لیا کریں، چند مرتبہ محمد رسول اللہ، یعنی پورا کلمہ طیبہ ہو جائے۔ صحیح۔ اور اول آخر کوئی بھی وظیفہ ورد کرے تو اول آخر درود شریف کو تعداد جو آپ نے ارشاد فرمائی 60 مرتبہ 60 ٹائم، ہاں وہ تعداد پوری ہونی چاہیے۔ دیکھیے چابی کا ایک دانہ اگر بڑھ جائے تو تالا نہیں کھلے گا، ایک دانہ کم ہو جائے تو تالا نہیں کھلے گا۔ اسی طرح اوراد و وظائف کی بھی مثال ہے۔ تو ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے گا مدنی چینل کے ناظرین، حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک تعداد ہے کہ جو گردوں کے امراض میں مبتلا ہے، کسی کے گردے خراب ہیں، کسی کے گردے میں انفیکشن ہو جاتا ہے، یا کسی کے ہو چکا ہوگا، اللہ پاک عافیت کا معاملہ فرمائے۔ اچھا، بعض اوقات گردے میں پتھری ہو جاتی ہے، اسی طرح ڈائلیسس بھی ہوتی ہے نا، اللہ پاک سب کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے۔ اور جو مسلمان جو عاشقان رسول
اس مرض میں مبتلا ہیں. ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہ پاک اپنی رحمت سے شفا کاملہ عاجلہ صحت نافیہ عطا فرمائیں. تو مدنی چینل کے ناظرین، گردے کے امراض میں جو مبتلا ہیں تو کیا احتیاطیں کرنی ہیں، کن باتوں کو پیش نظر رکھنا ہے اور کون سے وظائف پڑھنے ہیں، کس روحانی علاج پر عمل کرنا ہے، تو آئیے اسی موضوع سے متعلق دیکھتے ہیں ایک بہت ہی پیارا مدنی گلدستہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دعوت برقاتم العالیہ اس حوالے سے بہترین اور بہت شاندار مدنی پھول ارشاد فرما رہے ہیں. آئیے اس مدنی گلدستے کو دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل آپ کے قولز کی طرف پڑھیں گے. گردے کے درد کا کوئی روحانی علاج بتا لیجیے. گردے کا درد ختم کرنے کے لیے ایک بار درود شریف پڑھ کر ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ علم نشرح 7 بار، پھر آخر میں ایک بار درود شریف پڑھ کر دم کر دیجئے اس گردے کے درد والے پر. انشاءاللہ عز و جل گردے کا درد ختم ہو جائے گا. یہ بیمار عابد نامی رسالہ مکتبۃ المدینہ کا، اس پر یہ دم کرنے کا طریقہ لکھا ہوا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین جو گردے کے مرض میں مبتلا ہیں تو وہ بھی اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ایک مدنی مشورہ بھی قبول فرمائے. تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی آپ رابطہ کیجئے. گردے کی جگہ پر باندھنے کا بھی ایک مخصوص تعویذ آپ فی سبیل اللہ تعویذات عطاریہ کے بستے سے حاصل کر سکتے ہیں. حاصل کیجئے، استعمال کریں. اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل آپ کی تکلیف جاتی رہے گی. آئیے بڑھتے ہیں مزید آپ کے قولز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہیں. قول چلا دیجیے. محمد عمر معافشہ سے بول رہا ہوں، پاکستان سے. جی مجھے اکثر اپنا گھبراہٹ رہتی اور اپنا مجھے چکر بہت آتے ہیں، اسی لیے میں اپنا استخارہ کرنا چاہتا ہوں. والدہ کا نام بسم اللہ. اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے. استخارے سے حوالے سے قول تھی، استخارہ بھی فرما لیجئے. اور یہ ایک میسج بھی ہے کہ دل کی دھڑکن میری بہت زیادہ تیز دھڑکنا شروع ہو جاتی ہے، کوئی وظیفہ بتا دیجئے. تو دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین، اللہ نہ کرے اگر کسی کا دل تیز تیز دھڑکتا ہو، گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہو، یا دل کے کسی بھی مرض میں مبتلا ہو. بعض اوقات دل کے وال بند ہو جاتے ہیں، شریانیں بند ہو جاتی ہیں اور دل کے مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اللہ پاک عافیت کا معاملہ فرمائے، شفا نصیب فرمائے. تو جو اس مرض میں مبتلا ہیں انہیں چاہیے کہ ہر نماز کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ دل پر رکھ کر 7 مرتبہ یہ دعا پڑھا کریں. یا اللہ قوینی وقلبی، یا اللہ قوینی وقلبی، یا اللہ قوینی وقلبی. یہ 7 مرتبہ آپ پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ عز و جل دل کے امراض سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. اور ساتھ ساتھ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجیے گا، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. عمر بھائی کی بھی قول تھی، وہ استخارے کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا. استخارہ تو ہوا عمر بھائی کا، اصل ابھی آپ نے ایک دعا بتائی دل پر پڑھنے کی نا، آج کل حافظہ اور ہاضمہ دونوں ہی کمزور ہیں نا، تو کوئی اس کا حوالہ بھی اگر ارشاد کا حوالہ بھی میں عرض کرتا چلوں مدنی چینل کے امیر اہل سنت دعوت برقاتم العالیہ کی بہت شاندار کتاب ہے گھریلو علاج. گھریلو علاج کتاب یہ آپ مکتبۃ المدینہ سے بھی ہدیتاً آپ طلب فرما سکتے ہیں، اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس میں یہ وظیفہ موجود ہے، تو اس میں سے ابھی یاد نہ ہو سکا ہو، لکھ نہ پائے ہوں تو یہ کتاب آپ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیجئے اور اس میں سے آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں. عمر بھائی کا استخارہ ہوا، استخارے میں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، اور کیونکہ گھبراہٹ اور چکر آنا تو یہ ہو سکتا ہے کہ ضروری نہیں کہ بیماری کا اشارہ ہے تو کوئی موذی بیماری ہو، ایسا نہیں ہے. ہو سکتا ہے کوئی نارملی بیماری ہو، چکر آ رہے ہیں تو کمزوری کا ہی معاملہ ہو. تو اس حوالے سے ایک تو گھبراہٹ کے حوالے سے ایک وظیفہ نوٹ فرما لیجئے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. صبح کے وقت 60 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اس کو پی لیجئے، انشاءاللہ گھبراہٹ دور ہو جائے گی. بلکہ اگر یہ کہا جائے نا گھبراہٹ گھبرا کے چلی جائے گی تو بھی درست ہوگا. اچھا، یہ صبح کے وقت آپ نے فرمایا، صبح کے وقت کا فرمایا نا کہ صبح کے وقت جو ہے. اب شام میں گھبراہٹ طاری ہو گئی، رات میں طاری ہو گئی، دوپہر کا وقت ہے، اس وقت کیفیت اگر اس وظیفے کی برکت ہی یہی ہے کہ انشاءاللہ پورے دن عافیت رہے گی. گھبراہٹ کہنا نا کہ گھبراہٹ گھبرا کے چلی جائے گی انشاءاللہ، تو پورے دن ہی عافیت رہے گی اللہ نے چاہا انشاءاللہ. آئیے مدنی چینل کے ناظرین پڑھتے ہیں آپ کی قولز کی جانب. قول چلا دیجیے. میں نے اپنے والد صاحب کا استخارہ کروانا ہے. میرے والد صاحب کا پورا نام مظہر حسین، والدہ کا نام نسیم اختر. فالج ہوا ہوا ہے، برین ہیمریج ہوا تھا اور لیفٹ سائڈ پہ فالج ہوا ہوا ہے.
اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ سبحانہ روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ جی حضور، میرا نام شہباز علی اتاری ہے، والدہ کا نام زائدہ بی بی ہے، اور میں اپنا استخارہ کروانا چاہتا ہوں۔ مجھے نا کچھ دنوں سے مثلا تکلیف رہتی ہے، بیمار رہتا ہوں، اور دل والی سائڈ پہ نا درد بھی ہوتی ہے۔ میں نے وہ اس کے لیے میرا استخارہ بھی کر دیں، اور کوئی روحانی علاج ہے تو وہ بھی بتا دیں۔ انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ جی میرا بچہ بیمار ہے 3 مہینے سے، اس کی رپورٹیں وغیرہ ساری ٹھیک آ رہی ہیں، لیکن وہ الٹی نہیں اس کی رک رہی، پتہ نہیں چل رہا۔ بچے کا نام ہے محمد میر حمزہ اور والدہ کا نام ہے اسماء ندیم۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے۔ استخارہ کرواتے ہیں آپ کے بچے کا۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ استخارہ کروانا ہے، بتائیں ان کے اوپر کوئی بندش تو نہیں ہے رشتے کے بارے میں؟ ان کا نام ثنا اور ان کی والدہ کا نام صابرہ بی بی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی کی قول تھی، انہوں نے والد صاحب کے حوالے سے کہا تھا کہ فالج کا مسئلہ ہے۔ اللہ پاک آپ کے والد صاحب کو شفا کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے۔ تو جو فالج کے مرض میں مبتلا ہو تو اس کا ایک روحانی علاج میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ ہے بیمار عابد، پیج نمبر ہے 59۔ تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے یا اللہ 100 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ یہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل فالج کے مرض سے محفوظ رہیں گے۔ تو آپ یہ وظیفہ پڑھ کر والد صاحب پر دم کر دیں، اور اگر آپ کے والد صاحب خود پڑھ سکتے ہوں یہ وظیفہ تو وہ خود یہ وظیفہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں۔ 100 مرتبہ یا اللہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھنا ہے، اور ساتھ ساتھ تعویذات اتاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجیے۔ اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل فالج کی تکلیف، فالج کا مرض یہ ختم ہو جائے گا۔ اور یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالی ہی حقیقت میں شافی الامراض ہے، اللہ چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ آئیے بڑھتے ہیں آپ کے استخاروں کے جوابات کی جانب۔ جی شہباز نے استخارہ کروایا تھا، کچھ دنوں سے بہت تکلیف ہے، تو شہباز بھائی استخارہ ہوا، اور استخارے میں بیماری ہی کا اشارہ آ رہا ہے، اور کیونکہ آپ فرما رہے ہیں کہ دل کے حوالے سے کہ اس میں ایک دم درد اٹھتا ہے، تو اس کے لیے ایک وظیفہ آپ شروع کر دیجئے کہ روزانہ دن میں 1 مرتبہ 75 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر دل پر دم کر لیا کریں۔ اللہ نہ کرے کوئی دل کا کوئی ایسا مرض ہوگا تو انشاءاللہ شفا ملے گی۔ اسی طرح استخارہ کروائے بچے کا کہ امیر حمزہ، اس کو جو ہے وہ الٹی نہیں رک رہی، بیماری ہے، تو استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے۔ اور نظر بد کے لیے ہر چیز کھانے پینے سے قبل بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی بچے کو بھی عادت بنوائی، اور ساتھ ساتھ یا مؤمنو 115 بار پڑھ کر جو ہے وہ پانی پہ دم کر کے پلائیں، انشاءاللہ صحت و عافیت ملے گی، تندرستی ملے گی۔ ثنا بہن کا استخارہ ہوا اور انہوں نے استخارہ کروایا تھا ان کے بھائی نے، تو اس میں استخارے میں اثرات کا اشارہ آ رہا ہے، تو اس کے لیے کیونکہ اثرات کا جب ہم نام سنتے ہیں نا تو بس گھبراہٹ ہوتی ہے کہ اثرات ہو گئے اب کیا ہوگا، تو آپ گھبرائیں نہیں، اللہ تعالیٰ کے کلام میں بڑی برکت ہے۔ رات کو سوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 مرتبہ پڑھ دیجئے، انشاءاللہ اثرات، برے اثرات جو ہوتے ہیں اور جنات کے معاملات ہیں، اس سے انشاءاللہ عافیت ملے گی انشاءاللہ۔ اچھا یہاں ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ میسیجز بھی کافی سارے آ رہے ہیں، مدنی چینل کے ناظرین کی طرف سے بھی کافی سارے میسیجز موصول ہو رہے ہیں، اور مجلس مکتوبات و تعویذات اتاریہ کا جو آفیشیل فیس بک پیج ہے روحانی علاج استخارہ کے نام سے، اس پر بھی ایک تعداد ہے جنہوں نے میسیجز کیے ہیں، تو چلیں ان کے دل جوئی کی نیت سے ان کے کچھ میسیجز ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ یہ ایک میسیج آیا کہ میرے ہاتھ کانپتے ہیں، پلیز کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ تو ایک تو آپ باوضو رہا کریں، جن پر لرزہ طاری رہتا ہے، گھبراتے ہیں یا کب کبھی طاری ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو باوضو آپ رہا کریں۔ اور دوسرا یہ کہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ آپ 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا کریں، پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں، انشاءاللہ سمجھ آپ کی یہ کیفیت بہتر ہو جائے گی۔ اچھا میرے بچے کے گلے میں گلٹیاں ہیں، کوئی صورت بتائیں جو پانی پر دم کر کے پلا سکوں۔ اللہ پاک آپ کے بچے کو شفا عطا فرمائے۔ تو جن کے گلے خراب ہیں، گلے میں گلٹیاں ہو چکی ہیں، تو اس حوالے سے ہونی چاہیے کہ درود شفاء امراض، یہ مدنی پنصورہ میں لکھا ہے، بہت زبردست یہ وظیفہ ہے، اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ بِإِذْنِ اللہ
موت کے سوا ہر مرض میں مفید ہے۔ مدنی پنصورہ میں درود شفائے امراض یہ پڑھ کر آپ بچے پر دم کریں، پانی پہ دم کر کے بھی پلائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ یہ پڑھ کر دم کر دیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اور تعویذات اطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجئے گا، تعویذ بھی حاصل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل بچے کا گلا بھی صحیح ہو جائے گا اور یہ گلٹیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ اچھا، یہ ایک میسیج آیا ہے کہ میرے بچوں کے ابو ہر وقت بیمار رہتے ہیں، پلیز مجھے اس بارے میں بتا دیں، اور ان کو جاب بھی نہیں مل پا رہی۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ ان کو چاہیے کہ یہ وظیفہ 115 مرتبہ یا مؤمنو اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، انشاءاللہ عز و جل بیماری جاتی رہے گی، اور جاب نہیں مل پا رہی تو حصول روزگار کے لیے یہ وظیفہ یا ذل جلال والاکرام بہت آسان وظیفہ ہے، ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل حلال و آسان روزگار بقدر کفایت نصیب ہوگا۔ اور یہ دو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ صفاتی نام ہیں یا ذل جلال والاکرام کے، ان صفاتی ناموں کی برکت سے اللہ پاک کی بارگاہ میں جو بھی جائز دعا کی جائے وہ دعائیں بھی الحمدللہ عز و جل قبول ہوتی ہیں۔ تو مدنی چینل کے ناظرین بھی، اور ہمارے وہ مدنی چینل کے ناظرین جن کو جاب نہیں مل پا رہے، روزگار نہیں مل پا رہا، کوشش بھی کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، تو وہ بھی اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں اب آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلا دیجیے۔ خالد محمد طالب بول رہا ہوں، میرا بیٹا ہے محمد عزیر طاری، اس کی والدہ کا نام ہے سدرہ۔ گھر میں ٹھیک ہوتا ہے، مسجد میں جاتا ہے، سو جاتا ہے، اور مدرسے میں جاتا ہے، سبوں کے لیے سو جاتا ہے، اور رات کو سونے ٹائم دانت اس کے قریب ہے نا، اوپر نیچے والے جس طرح سے رگڑتے ہیں جیسے کچھ شے کھا رہے ہیں، ایسا رات کو کرتا ہے۔ اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے۔ استخارہ بھی چلیں کرواتے ہیں، بچہ گھر میں ٹھیک رہتا ہے اور مدرسے میں اور مسجد میں جاتے ہیں تو نیند آ جاتی ہے، ملتا ہے نا۔ اور پھر دوسرا انہوں نے یہ بھی بتایا کہ رات کو سوتے وقت ڈرتا ہے بچہ نا، وہ دانت بیماری ہو جاتی ہے، ہاں دانت بجاتے ہیں، کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرواتے ہیں، پھر وظیفہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ مزید کال چلا دیجیے۔ سر صاحب آپ ذرا یہ بتائیں کہ مجھے رات کو ڈر بہت لگتا ہے خواب میں۔ رات کو ڈر لگتا ہے، خواب میں ڈر لگتا ہے، اس کا بھی انشاءاللہ عز و جل وظیفہ آپ کو بتاتے ہیں۔ ڈائری اور قلم جلدی سے آپ ساتھ رکھ لیجیے۔ مزید کال چلا دیجیے۔ اپنا کرانا کا مقصود ہے، نام ہے، والدہ کا نام رشیدہ بی بی ہے۔ مسئلہ یہ آ رہا ہے میرے پاس گاڑی ہے لیکن کاروبار نہیں ہے، بہت پریشانی ہے۔ گاڑی ہے، کاروبار نہیں، اللہ پاک آسانی فرمائے، انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرواتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ استخارہ کروانا تھا، ان کا نام لبنہ ہے اور ان کی جو والدہ ہے ان کا نام عذرا ہے، اور مسئلہ یہ تھا کہ وہ اکثر بیمار رہتی ہیں، تو استخارہ کر کے بتا دیں کہ کیا ہے ان کا، کیا مسئلہ ہے ان کو۔ انشاءاللہ عز و جل ابھی بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ محمد سلیم، والدہ کا نام منیر بیگم، اور استخارہ بھی کروانا ہے اور کافی سارے مسائل اور پریشانیوں کا شکار ہوں پچھلے 10-12 سال سے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، ہمت رکھیں، آزمائشیں آتی ہیں، بعض اوقات مسائل کا مجموعہ یہ سامنے آ جاتا ہے، اور حالات کے ساتھ سمجھوتہ کرنا اور حالات کا مقابلہ کرنا، مسائل کو حل کرنے کی بھی کوشش کرنا۔ اچھا، بعض اوقات مسائل کو وقت پر حل نہ کیا جائے تو اس کے بھی اور زیادہ مسائل آتے ہیں۔ کون سا مسئلہ کب حل کرنا ہے، تو مسائل کو حل کرنے کا بھی طریقہ ہمیں آنا چاہیے، اور پھر مسائل حل نہ کیے جائیں تو اب اس کے کیا کیا نقصانات سامنے آ سکتے ہیں، تو اس پر بھی ہمیں غور کر لینا چاہیے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ آپ کو انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم وظائف بھی بتائیں گے، اللہ پاک کی رحمت سے آپ کے مسائل بھی حل ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ سلسلے میں شامل رہنا ہے، اور ڈائری اور قلم سلیم بھائی یہ ساتھ بھی رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ کو سلامتی نصیب فرمائے۔ مزید کال چلا دیجیے۔ میں نے اپنی والدہ کا استخارہ کروانا ہے جی، ان کا استخارہ کر کے بتائیں کہ ان کے اوپر جادو کے اثرات تو نہیں ہے۔ ان کا نام صابرہ بی بی ہے اور ان کی والدہ کا نام حمیدہ بی بی۔ صحیح، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ وسیم اتاری بات کر رہا ہوں، حیدرآباد زمزم نگر سے۔ سوال یہ ہے کہ ایک بیماری ہے آنکھوں کی گلوکوما، پانی کا جو پریشر ہوتا ہے آنکھوں کے اندر وہ جب بڑھ جاتا ہے تو پھر اس سے بندہ بلائنڈ بھی ہو سکتا ہے، اندھا بھی ہو سکتا ہے، تو اس پریشر کو جو ہے نا نارمل کرنے کے لیے کوئی روحانی علاج معلوم کرنا تھا۔ اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے، شفا عطا فرمائے۔ کافی ساری کالز بھی ہیں استخاروں کے حوالے سے، استخارے بھی فرما لیجئے، اور جن اسلامی بھائیوں نے روحانی علاج کے حوالے سے کالز کی تھیں
تو روحانی علاج بھی سماعت فرما لیجیے. ہمارے اسلامی بھائی کی قول تھی کہ رات کو ڈر لگتا ہے، ڈراؤنے خواب نظر آ جاتے ہیں. تو آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے رات کو سونے سے پہلے 21 مرتبہ یا متکبرو، اول و آخر درود پاک کے ساتھ آپ 21 مرتبہ یا متکبرو پڑھیں. آپ پڑھ کر سو جائیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کا ڈر خوف یہ جاتا رہے گا اور ڈراؤنے خواب بھی آپ کو نظر نہیں آئیں گے. 21 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے. اچھا، اسی طرح رات کو سونے سے پہلے آپ نے ایک کام کرنا ہے، وہ یہ کہ رات کو سونے سے پہلے آپ وضو بنا کر سوئیں. سنت کے مطابق سیدھی کروٹ سونے کی عادت بنائیں. رات کو سونے سے پہلے کے جو اوراد و وظائف ہیں، جیسے آیت الکرسی شریف پڑھ کر سونا، کلمہ طیبہ پڑھ کر سونا، درود پاک پڑھ کر سونا، تو یہ آپ اوراد اور یہ وظائف آپ پڑھ کر سویا کریں. انشاءاللہ عز و جل ڈراؤنے خواب بھی نظر نہیں آئیں گے، رات کو نہیں ڈریں گے. اسی طرح بعض اوقات بچے بھی ڈر جاتے ہیں سوتے ہوئے اور والدین پھر پریشان ہو جاتے ہیں. تو اب ایسی صورت میں والدین یہ وظائف پڑھ کر بچوں پر بھی دم کر دیں. انشاءاللہ عز و جل حفاظت رہے گی. اور ساتھ ساتھ تعویذات اطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کر کے تعویذ بھی حاصل کیجئے. یہ ہمارے وسیم بھائی کی قول تھی، آپ نے زمزم نگر حیدرآباد سے قول کی اور بیماری کا بتایا تھا کہ کچھ اس طرح کا مسئلہ ہے اور بڑھ جاتا ہے. اب اس کو نارمل کیسے کیا جائے، کیا وظیفہ پڑھا جائے؟ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے. وظیفہ سماعت فرما لیجئے. 111 مرتبہ یا سلام پڑھ کر فوراً دم کر دیا کریں. ایک یہ وظیفہ، اسی طرح 11 مرتبہ سورہ فاتحہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر دم کر دیا کریں. انشاءاللہ عز و جل طبیعت بیماری نارمل ہو جائے گی. اور زمزم نگر میں بھی الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا مدنی مرکز فیضانی مدینہ موجود ہے. تعویذات اطاریہ کا بستہ لگتا ہے، تو آپ وہاں سے تعویذات اطاریہ بھی حاصل کیجئے. اور پلیٹوں کا ایک مخصوص عمل کیا جاتا ہے، 40 دن کا یہ کورس ہوتا ہے. تو آپ یہ وہاں سے کورس کی بھی ترکیب بنوا لیجیے. اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل یہ بیماری ختم ہو جائے گی. اور ہمارے وہ اسلامی بھائی، وہ مدنی چینل کے ناظرین جو اس طرح کی امراض میں مبتلا ہیں، بیماریوں میں مبتلا ہیں، تو آپ ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں اور مضبوط اعتقاد کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ تعویذات اطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کر کے آپ فی سبیل اللہ تعویذ حاصل کر سکتے ہیں. اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. اور دنیا الحمدللہ عز و جل فیض پا رہی ہے، اور لوگوں کے مسائل حل ہو رہے ہیں، لوگ شفا یاب ہو رہے ہیں، ان کی بیماریاں دور ہو رہی ہیں. تو آپ بھی تعویذات اطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے دیکھیں. مدنی چینل کے ناظرین، ہم آپ کو مدنی بہاریں بتاتے ہیں اور سناتے ہیں، لیکن الحمدللہ عز و جل آج انشاءاللہ عز و جل امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی تعویذات اطاریہ کی برکت سے، اوراد کی برکت سے جن مدنی چینل کے ناظرین کو فائدہ ہوا ہے، جن مریضوں کو فوائد حاصل ہوئے ہیں، جن کے مسائل حل ہوئے ہیں، جن کو صحت یابی نصیب ہوئی ہے، جو جادو جنات اثرات کے معاملات میں مبتلا تھے، تو ان کو تعویذات اطاریہ کی برکت سے جو خلاصی ملی ہے، جو ان کے مسائل حل ہوئے ہیں، آج انشاءاللہ عز و جل ہم انہی کی زبانی آپ کو بتائیں گے بھی اور دکھائیں گے بھی انشاءاللہ عز و جل. پھر استخاروں کے جوابات شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ عز و جل وہ مدنی بہاریں بھی آج انشاءاللہ عز و جل مدنی چینل کے ناظرین کو دکھائیں گے. کہیں جانا نہیں ہے، اور مدنی بہاریں بھی سننا ہے. انشاءاللہ عز و جل ایمان بھی تازہ ہوگا اور مزید الحمدللہ عز و جل ہمارا اعتقاد بھی مضبوط ہوگا. جی استخاروں کے جوابات بھی ارشاد ہوں. خالد بھائی نے صاحبزادے کے لیے استخارہ کروایا تھا کہ وہ سو جاتا ہے، تو استخارے میں تو کوئی ایسی عملیات یا اثرات کا معاملہ نہیں ہے. ظاہری معاملات دیکھے جائیں اور دیکھیں کہ کہاں کیا پرابلم ہو رہی ہے. جیسے کہ انہوں نے بتایا تھا کہ وہ رات کو سوتے وقت کی پرابلم ہوتی ہے، تو ان کو کسی ڈاکٹر کو، اچھے طبیب کو دکھائیں تاکہ ان کا مرض پتہ چل سکے. اور جب مرض پتہ چل جائے تو اس حوالے سے تعویذات اطاریہ کے بستے سے رابطہ کر لیں. ہمارے مقصود بھائی نے استخارہ کروایا تھا، کاروبار نہیں ہے، تو مقصود بھائی استخارے میں کوئی عملیات بندش کا اشارہ نہیں ہے، وقتی آزمائش ہے، اللہ نے چاہا تو بہتر ہو جائے گا. البتہ آپ ایک کام کیجئے، آپ بھی ایک تعویذ بنا لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم 35 بار 35 ٹائم لکھ کر اپنے گھر میں اس کو لگا لیجئے. انشاءاللہ رحمان کاروبار بھی خوب چمکے گا اور گھر میں روزی میں برکت بھی ہوگی اور شیطان کے شر سے بھی حفاظت رہے گی. اسی طرح ایک استخارہ ہوا لبنہ بہن کا کہ بیمار رہتی ہیں اکثر، تو استخارہ ہوا، استخارے میں بیماری ہی کا اشارہ ہے. البتہ آپ ایک وظیفہ نوٹ فرما لیجئے، یا مہیمنو 29 بار روزانہ پڑھ کر جو ہے اپنے اوپر دم کر لیں. انشاءاللہ ہر آفات اور بیماری سے حفاظت رہے گی. سلیم بھائی نے استخارہ کروایا، بہت پریشانی ہے، تو سلیم بھائی استخارہ ہوا، استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے. تو نظر بد کے لیے ایک تو وظیفہ بھی ابھی آپ کو بتاتے ہیں، ساتھ ساتھ آپ تعویذات اطاریہ کے بستے پر جا کر اس کی کارڈ بھی کروا لیجئے اور تعویذات بھی حاصل کر لیجئے. اس کا علاج ایک لا الہ الا اللہ 60 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، انشاءاللہ نظر بد کا اثر جاتا رہے گا. صابرہ بہن کا استخارہ ہوا تو پوچھا گیا کہ امی جان کو کوئی جادو وغیرہ تو نہیں ہے؟
تو استخارے میں کوئی ایسا جادو وغیرہ نہیں آ رہا. آج کل یہ جنید بھائی بہت جو ہے نا وہ ذہن بنا ہوا ہے کہ جادو تو نہیں ہو گیا ہے. اب یہ جادو پتہ نہیں کہاں سے آ گیا ہے. جادو بتایا نہ جائے قوم بھی مطمئن وہ بھی بڑی پرابلم ہوتی ہے. تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں, جادو وغیرہ نہیں. البتہ آپ دیکھیں کیا ظاہری معاملات ہیں, اور آپ کے لیے ایک بہت اچھا موقع ہے, اپنی والدہ کی خدمت کیجیے اور خوب ان کو خوش رکھیے انشاءاللہ. دیکھیں جو کوئی بوڑھا ہو جاتا ہے نا تو اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ اس کو خوش رکھا جائے. صحیح. اور خوش رکھنا کیا ہے, مال کے ذریعے نہیں, آپ تھوڑا سا وقت دے دیں ان کو, صرف تھوڑا سا وقت دے دیں, ان کے ساتھ بیٹھ جائیں, گفتگو کر لیں, انشاءاللہ بہت خوش ہو جائیں گے. اور صلہ رحمی, حسن سلوک, یہ تو مدنی چینل کے ناظرین والدین کے ساتھ, بہن بھائیوں کے ساتھ یہ ضرور کرنا چاہیے. یہ بھی رزق میں برکت کا بہترین عمل ہے. جو چاہتا ہے کہ میرے رزق میں برکت رہے, وسعتیں رہیں, کشادگیاں رہیں اور برکتیں ہی برکتیں رہیں, تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں, صلہ رحمی کریں, گھر والوں کے ساتھ, بہن بھائیوں کے ساتھ, بچوں کے ساتھ اور دیگر رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں, صلہ رحمی کریں. آپ دیکھیں کیسے الحمدللہ عز و جل گھر میں اور رزق میں برکتیں رہتی ہیں. مدنی چینل کے ناظرین, جن اسلامی بھائیوں کے استخارے کیے گئے, ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے گا, حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا, وقت بھی مختصر ہے اور چیزیں بھی ماشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین کو مدنی بہاریں بھی دکھانی ہیں. تو مدنی چینل کے ناظرین وقت ہوا ہے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کی مدنی بہاروں کا. آئیے مدنی بہاریں دیکھیں. میرا نام محمد زاہد ہے, میں کورنگی کا رہائشی ہوں. میری وائف کو رسولی کا آپریشن بتایا تھا, 3 مہینے بعد کی تاریخ دی تھی. کسی نے مجھے مشورہ دیا جامعۃ المدینہ جاؤ, وہاں سے تعویذات کا بستہ لگتا ہے, وہاں سے جا کے تعویذات وغیرہ لیں. اللہ کی حکم سے کافی شفا ہوئی ہے ان کو. اور پھر دوبارہ رپورٹ کروانے گئے تو ڈاکٹر بول رہے ہیں کہ رسولی ختم ہو چکی ہے. میرا نام محمد عمیر ہے اور میں باول مدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. میری والدہ بیمار تھیں, بہت علاج کروایا مگر فرق نہیں پڑا. پھر اسلامی بھائیوں نے دعوت اسلامی کے تحت چلنے والے شعبہ تعویذات عطاریہ کا مشورہ دیا. میں یہاں کورنگی 4 رضا مصطفیٰ مسجد میں آیا, یہاں پر آ کے میں نے استخارہ کروایا اور والدہ کے لیے تعویذات وغیرہ لیے, جس سے الحمدللہ بہت فائدہ ہوا. پھر اسلامی بھائیوں نے مشورہ دیا کہ آپ کارڈ کا عمل کروا لیں. کارڈ کا عمل کروایا, اس سے بھی الحمدللہ بہت بہتری آئی. پھر گھریلو نچاکیوں وغیرہ سے بہت پریشان تھے, پھر آ کے یہاں پر بتایا کہ گھر میں ایسا ایسا مسئلہ ہے, تو گھر کا استخارہ کروانے کے بعد اسلامی بھائی نے مشورہ دیا اپنے گھر کا اظہار کروا لیں. الحمدللہ اظہار کروایا, اس سے گھر کا ماحول بہت پرسکون ہے. اور مدنی چینل ہم بہت شوق سے دیکھتے ہیں اور الحمدللہ اس میں بہت پیارے پیارے سلسلے ہیں. اس کا ایک منفرد اور دلچسپ سلسلہ ہے روحانی علاج. وہاں سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور عاد و وظائف سیکھنے کو ملتے ہیں, جس سے ہماری بہت سی پریشانیوں کا حل نکلتا ہے. الحمدللہ عز و جل. اور یہ سب فیضان میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا. تو اعتقاد کی مضبوطی شرط مدنی چینل کے ناظرین, یقین کامل ہونا چاہیے. یہاں پر آپ نے سنا ہوگا جن اسلامی بھائیوں نے تاثرات دیے اور مدنی بہاریں اپنی بتائیں, اور یہ ان کے ذاتی مسائل تھے جنہوں نے الحمدللہ عز و جل فوائد حاصل ہوئے تھے, انہوں نے شیئر کیا آپ کے سامنے نا. تو انہوں نے کارڈ کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا نا, تو جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین آپ کو بھی میں مشورہ دیتا چلوں, اگر اللہ نہ کرے کوئی آزمائش آ جائے, آپ کو کوئی مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا ہو اور اس میں رکاوٹیں آ رہی ہوں, یا آپ کو سجھائی نہیں دے رہا ہو کہ یار کیا کریں, کیسے خلاصے کی صورت بنے گی, تو آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے کارڈ کا عمل آپ کروا لیجیے. اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل آپ کے ذاتی, گھریلو, کاروباری, معاشی ہر حوالے سے الحمدللہ عز و جل مسائل کی کاٹ ہو جائے گی اور آپ کے مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے, راہیں کھلتی چلی جائیں گی, اسباب بنتے چلے جائیں گے. اور کوئی مرض آپ کا نہیں جا پا رہا ہو, آپ کارڈ کا عمل کروا لیجیے, انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہو جائے گا. تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی کارڈ کا عمل کروا سکتے ہیں. اسی طرح دعوت اسلامی کی ویب سائٹ ہے www.dawatislami.net, اس کے ہوم پیج پر بھی روحانی علاج کی سروس موجود ہے. اس میں ہاتھوں ہاتھ کارڈ کا آپشن ہے, اس کے ذریعے بھی آپ کارڈ کروا سکتے ہیں. الحمدللہ عز و جل مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ کا آفیشیل فیس بک پیج روحانی علاج استخارہ کے نام سے بھی ہے, اس کے ذریعے بھی آپ کارڈ کا عمل کروا سکتے ہیں. اور الحمدللہ عز و جل آئی ٹی مجلس کے تعاون سے, ان کی کاوشوں سے مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ کی ایک بہترین الحمدللہ عز و جل کاوش اور کوششیں ہیں کہ الحمدللہ عز و جل مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ کی اپلیکیشن بھی لانچ ہو چکی ہے. آپ اس کو بھی پلے اسٹور سے انسٹال کر سکتے ہیں, اس کے ذریعے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں. گھر بیٹھے آپ ماشاءاللہ تعویذ حاصل کر سکتے ہیں, روحانی علاج معلوم کر سکتے ہیں, استخارے آپ کروا سکتے ہیں, اوراد و وظائف معلوم کر سکتے ہیں, مکتوبات عطاریہ اوراد عطاریہ بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں. تو اس کو استعمال کیجئے, انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. ہمارے پاس مدنی چینل کے ناظرین آپ کی طرف سے, مدنی چینل کے ناظرین کی طرف سے کچھ سوالات بھی ہیں, ان کے سوالات ہم شامل کرتے ہیں, پھر انشاءاللہ عز و جل ان کے روحانی علاج کی طرف پڑھیں گے. جی سوالات ہوں تو وہ بھی چلا دیجیے.
میرا نام عامر ہے. کوئی ایسا وظیفہ عطا فرمائے جس سے بچہ فرما بردار ہو جائے. رزق میں بے برکتی کیسے ختم ہوگی اس کا کوئی مجھے وظیفہ بتا دیں. میرا نام علیم ہے. قرضہ اتارنے کے لیے کوئی وظیفہ عنایت فرما دیجیے. میرا نام محمد شعیب ہے. پھنسی ہوئی رقم واپس مل جائے اس کا وظیفہ عنایت فرما دیں. پھنسی ہوئی رقم یہ ہوتا ہے، یہ بھی بہت چلتا ہے نا کہ کسی کو پیسے دیے یا کسی کو قرضہ دیا، اب دے تو دیا خیر خواہی کی نیت سے، اب وہ پیسے لینا بہت آزمائش کن بعض اوقات معاملہ بن جاتا ہے. اور الحمدللہ عز و جل درد رکھنے والے ہیں، وہ دے بھی دیتے ہیں وقت سے پہلے ہی، الحمدللہ عز و جل لوٹا بھی دیتے ہیں. لیکن اگر کسی کی رقم پھنس جائے وہ کیا کرے، اور یا اپنے کاروبار کے لیے دی یا کسی کو قرضے کے طور پر دی، آپ نے کسی سے اپنا جائز حق لینا ہے تو اپنا جائز حق وصول کرنے کے لیے ایک عمل سماعت فرما لیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 صفاتی نام ہیں، یا مذل یا معز. یہ پڑھیں گے آپ 75 مرتبہ 75 ٹائمز، یا مذل یا معز 75 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھیں. پڑھ کر آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجئے. انشاءاللہ عز و جل ایسے اسباب بن جائیں گے کہ آپ کی پھنسی ہوئی رقم وہ مل جائے گی، آپ کا اپنا پیسہ واپس آپ کو مل جائے گا. اچھا، یہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کی طرف سے ایک سوال آیا تھا کہ فرما بردار ہو جائیں بچے، کوئی عمل بتا دیجیے. تو اچھی تربیت کیجیے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ کر دیجیے. گھر میں مدنی چینل آپ چلائیں، مدنی مذاکرہ آپ دکھائیں. اچھا، پھر ایک بات یہ کہ بچوں کو کب کہاں کیسے سمجھانا ہے یہ بھی ہمیں آنا چاہیے نا. بعض اوقات بچوں کو ہم سمجھانے کے طور پر ٹھیک ٹھاک پٹائی لگا دیتے ہیں نا، وہ دوسروں کے سامنے لگا دیتے ہیں. اور یاد رکھیے کہ یہ پھر دوسروں کے سامنے یہ انداز اختیار کرنا، پھر بعض اوقات بچے ضدی بن جاتے ہیں نا. تو احتیاط بھی کرنا چاہیے، اچھے انداز میں تفہیم کرنا چاہیے. سب کے سامنے اس کی شکایتیں شروع کر دیتے ہیں. یہ ذرا اس کو سمجھاؤ یار، بچہ کہنا نہیں مانتا. مولوی صاحب کے پاس پہنچے، امام صاحب ذرا دم کر دیں، یہ بچہ کہنا نہیں مانتا، بڑا نافرمان ہو گیا. اب اگر نافرمان نہیں بھی تھا نا تو بولتا اب نافرمانی کر کے دکھاؤں گا. تو اس لیے کہنا چھوڑ دیں اور یہ کہیں میرا بچہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، اس کے لیے دعا کر دیں. پھر دیکھیے آپ وہ بچہ کیسا فرما برداری کرے گا. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں اگر اپنے رب کا فرما بردار بن جاؤں گا نا، کیا بات، میرا بچہ میرا فرما بردار. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا، یہ بے برکتی کے حوالے سے بھی ہمارے اسلامی بھائی نے پوچھا تھا کہ رزق میں برکت چاہتے ہیں تو والدین کے لیے خوب دعائیں کیجیے. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب بندہ ماں باپ کے لیے دعا کرنا ترک کر دیتا ہے تو اس کا رزق قطع کر دیا جاتا ہے. فجر کی نماز کے بعد 10 مرتبہ یا باسطو اللہ پاک کا صفاتی نامہ پڑھا کریں، رزق میں وسعت اور کشادگی پیدا ہوگی. قرضے کے حوالے سے سوال آیا تھا کہ قرضہ اتارنے کا کوئی وظیفہ بتا دیجئے. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عن من سواک. ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ اور صبح و شام 100 مرتبہ آپ یہ دعا پڑھا کریں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں. انشاءاللہ عز و جل قرضہ اتر جائے گا. اور حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی پر پہاڑ جتنا بھی قرضہ ہوگا تو اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے وہ قرضہ اتر جائے گا. تو صدق دل کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ اس دعا کو آپ پڑھیں. دیگر مدنی چینل کے ناظرین بھی پڑھ سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. مدنی پنصورہ میں بھی یہ دعا لکھی ہوئی ہے، تو یہ مدنی پنصورہ بھی آپ مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً طلب فرما سکتے ہیں اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں مزید آپ کے کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں. کال چلا دیجیے. میں رحیم بخش بول رہا ہوں لیا پاکستان سے. میرے بیٹے نوید اقبال کو بے روزگاری کا سامنا ہے. اس میں ایک تو جگہ پر ملازمت کے لیے درخواست دی ہوئی ہے اور ساتھ کوئی اپنا چھوٹا سا کاروبار کرنے کا ارادہ بنا رہے ہیں. استخارہ کر کے ہمیں یہ بتائیں کہ آیا کاروبار کرنا ٹھیک رہے گا یا ملازمت ٹھیک رہے گی. نوید اقبال اور اس کی والدہ کا نام ہے مراد مائی. انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کو بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے. میرا نام جی غلام مصطفیٰ، والدہ کا نام غفور تقی. جی سوال میرا یہ ہے، میں 2-3 سال سے جو بھی کاروبار کر رہا ہوں وہ صحیح نہیں چل رہا. اللہ پاک آسانی فرمائے، آپ کے جائز کاروبار میں برکت عطا فرمائے. انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں. مزید کال چلا. واحد بول رہا ہوں میں شور کوٹ تحصیل سے. میری سر بیٹی بیمار ہے، اسے الٹیاں نہیں رک رہی. سر کو روحانی علاج بتا دیجیے. انشاءاللہ عز و جل ابھی بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے. محمد نعمان، والدہ کا نام نسرین بی بی. اور میں باہر جانا چاہ رہا ہوں اور دیکھنا استخارہ کروانا چاہتا ہوں، کیسا رہے گا؟
مزید کال چلا دیجیے. حضور آپ سے استخارہ کروانا ہے. نام نازیہ ہے اور ان کی والدہ کا نام شاہین ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ جب بھی کوئی کام کرتی ہیں تو ان کا جسم بھاری بھاری لگتا ہے اور طبیعت خراب رہتی ہے. دوا لیتی ہیں, دوا سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا. براہ کرم استخارہ کر کے روحانی علاج عنایت فرما. انشاءاللہ. مزید کال چلا دیجیے. سر میرا اس سلسلے میں سوال ہے سر, میری روزگار بھی ہے سر, روزی بھی ہے, لیکن برکت نہیں ہو رہی اور قرضے بڑھتے جا رہے ہیں. اس کے بارے میں روحانی علاج پوچھنا چاہ رہا تھا. انشاءاللہ. مزید کال چلا دیجیے. سر میرا کاروبار نہیں چلتا. سر میرا نام ندیم سلیم ہے, والدہ کا نام رضیہ بی بی ہے. سر میں ویسے تو سرکاری ملازم ہوں, شام کو میں بزر وغیرہ کا اڈا لگاتا ہوں, دکان ہے میری. مزید کال چلا دیجیے. قرن شہزاد والدہ کا نام کنیزہ خاتون ہے اور قریباً 9 ماہ پہلے میں عمرہ کر کے واپس آیا ہوں. تب سے میری جاب چلی گئی. مختلف جگہ کوشش کرتا رہا ہوں, جاب نہیں ہوئی. اپنا کام شروع کیا ہے تو وہ بھی کوئی سیٹ نہیں ہو رہا, تو اس کا استخارہ کر کے بتا دیں. انشاءاللہ. مزید کال چلا دیجیے. سر ہمارا بچہ تھوڑا بیمار ہوتا ہے, کھڑے کھڑے کوئی چکر آ جاتے ہیں, گر جاتا ہے, اس سے استخارہ کروانا تھا. بچے کا نام ہے قاسم اقبال اور اس کی امی کا نام ہے ارشاد بی بی. قاسم اقبال نام بتائیں نا. مزید کال چلا دیجیے. میرا نام محمد ذاکر ہے, والدہ کا نام شوکت خانم ہے اور میں کاروبار کرتا ہوں. تو وہ جو ہے 5-6 سال سے پریشانی زیادہ ہے, کام چلتا ہے بند ہو جاتا ہے. میں اس سے استخارہ کرا رہا ہوں, کیا کیا جائے؟ اللہ پاک آسانی فرمائے آپ کے جائز کاروبار میں, رزق حلال میں برکت عطا فرمائے. روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل بتاتے ہیں. اور جن اسلامی بھائیوں نے استخاروں کے حوالے سے کالز کیے ہیں, مدنی چینل کے ناظرین, استخارے آپ لوگوں کے کیے جا رہے ہیں. جب تک روحانی علاج سماعت فرما لیجیے. ہمارے غلام مصطفیٰ بھائی کا بھی کاروباری حوالے سے مسئلہ تھا, اور یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے جنہوں نے کہا تھا کہ روزگار تو ہے لیکن برکت نہیں. تو اس کا بھی انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج بتاتے ہیں. اسی طرح ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے جنہوں نے کہا تھا کہ کاروبار نہیں چل رہا, اور آخر میں ذاکر بھائی آپ کا بھی اسی طرح کا مسئلہ تھا کہ 5-6 سال ہو چکے ہیں کاروبار نہیں چل رہا. اللہ پاک آپ سب کے رزق حلال میں جائز کاروبار میں برکت عطا فرمائے. ایک عمل سماعت فرما لیجئے. ایک سادہ سا کاغذ آپ لے لیں, سادے سے کاغذ پر آپ 35 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر, جو بھی آپ کے کاروبار کی جگہ ہے تو آپ اپنے کاروبار کی جگہ پر وہ لٹکا دیجئے. انشاءاللہ عز و جل آپ کا کاروبار خوب چمکے گا اور شیطان کا گسر بھی نہیں ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے روزانہ مغرب کی نماز کے بعد سورۃ الواقعہ یہ پڑھنی ہے. سورۃ الواقعہ پڑھیں, انشاءاللہ عز و جل آپ کے رزق میں برکت رہے گی, تنگ دستیاں دور ہو جائیں گی, محتاجیاں دور ہو جائیں گی, اور بے پناہ الحمدللہ عز و جل آپ کو خوب 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 برکتیں بھی حاصل ہوں گی. اور یاد رکھیے ایک بات مدنی چینل کے ناظرین, دیکھیں میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتم العالیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آدمی کے لیے سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے کہ وہ 5 وقتہ نماز با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد میں صف اول میں ادا کرے, ہے نا. نمازوں کی پابندی کریں, فرائض کی پابندی کریں, سب سے بڑا وظیفہ ہے. ساتھ ساتھ ان روحانی علاج پر, ان اوراد و وظائف پر بھی عمل کرتے رہیں. انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا اور آپ کے رزق میں بھی, کاروبار میں خوب برکتیں رہیں گی. اور یہاں پر ایک بات, یہ ایک قول آئی تھی ہمارے اسلامی بھائی کی, آپ نے کہا تھا کہ میری بیٹی ہے چھوٹی, وہ الٹیاں قے اس کو بہت زیادہ آتی ہے جی, بہت زیادہ متلاتا ہے. تو جن کو قے آتی ہو, الٹیاں آتی ہوں, تو یہ وظیفہ سماعت فرما لیجئے. کسی بھی کھانے یا پینے کی چیز پر سورۃ الطارق قرآن پاک کے 3 پارے میں ہے, والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب. یہ سورۃ الطارق مکمل یہ پڑھ کر آپ کھانے کی چیز پر یا پانی پر دم کر کے آپ بچے کو کھلا دیں یا پلا دیں, انشاءاللہ عز و جل قے آنا بند ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل. آئیے مدنی چینل کے ناظرین, وقت وہ ہے اب آپ کے استخاروں کے جوابات کا. استخاروں کے جوابات ہم شامل کرتے ہیں. جی ارشاد. نوید بھائی نے استخارہ کروایا تھا روزگار کے حوالے سے کہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں یا اپنا کوئی جاب کریں, تو آپ کے لیے کاروبار کرنا یہ بہتر آ رہا ہے. غلام مصطفیٰ بھائی کا استخارہ ہوا, آپ کے کاروبار میں بندش کا اشارہ آ رہا ہے. آپ بھی تعویذات اتاریہ کے بستے سے رابطہ فرمائیں اور اس کا وظیفہ بھی لے لیجئے. نعمان بھائی نے استخارہ کروایا, ان کو باہر جانا ان کے لیے کیسا ہے, تو ابھی نعمان بھائی استخارے میں منع آ رہا ہے, ابھی آپ کا جانا بہتر نہیں ہے. صحیح ہے, بیرون ملک کے حوالے سے جو معلوم کر رہے ہیں پوچھا تھا, ابھی فی الحال موقوف کر دیا جائے. فی الحال استخارے میں منع آ رہا ہے. نازیہ بنت شاہین, جسم بھاری رہتا ہے, کام کرتے ہیں تو جسم بھاری رہتا ہے, تو
استخارے میں جو جواب آ رہا ہے اس سے گھبرانا نہیں ہے، جنات کی شرارت کا اشارہ آ رہا ہے. اچھا، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 بار روزانہ رات کو پڑھیں، انشاءاللہ عافیت رہے گی. اور ساتھ ساتھ تعویذات اطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ فرما لیجئے. اور خرم شہزاد بھائی کا استخارہ ہوا اور اس میں جاب نہیں لگ رہی ان کی، نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے. لا الہ الا اللہ 60 مرتبہ پڑھنا شروع کر دیجئے روزانہ، انشاءاللہ نظر بد کا اثر جاتا رہے گا. قاسم بھائی کا استخارہ ہوا اور انہوں نے استخارہ کیا تو ان کے چکر آتے ہیں نا، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، تو دوائی وغیرہ لے لیجئے، کوئی ذرا کھانا وانا اچھا کر لیجئے انشاءاللہ. اگر کھانا وہ اچھا ہو جو واقعی صحت کے لیے فائدہ مند ہو، آج کل تو جو ہے جیسا کھانا چل رہا ہے وہ اور بیماریاں لے کر آ رہا ہے. صحیح. اچھا، یہاں ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے گا کہ حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. ہمارے شکارپور سے یہ عبد الرزاق بھائی ہیں، انہوں نے میسج کیا ہے، اتارپور جیسے ہم کہتے ہیں، تو انہوں نے میسج کیا ہے کہ سردیوں میں ہاتھ پاؤں یہ سوج جاتے ہیں، سوجن طاری ہو جاتی ہے، کوئی وظیفہ بتائیں. تو دیکھیں، سردیوں میں اگر کسی کے ہاتھ پاؤں سوج جاتے ہوں یا جسم کے کسی بھی حصے پر سوجن چڑھ جاتی ہو تو یہ وظیفہ یا علی یو یا علی یو یا علی یو 3 مرتبہ پڑھ کر آپ سوجن والے مقام پر دم کر دیں. اب جیسے ہاتھوں پہ سوجن آ گئی ہے تو یا علی یو 3 مرتبہ پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کر دیں. پیروں پہ سوجن آ جائے تو یا علی یو 3 مرتبہ پڑھ کر آپ دم کر دیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. اقبال بھائی نے بھی میسج کیا ہے، انہوں نے رشتوں کے حوالے سے معلوم کیا تھا، تو رشتے کے حوالے سے بھی ماشاءاللہ عز و جل بہتر کا اشارہ ہے. باقی حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. جنہوں نے میسیجز کی ہیں تو انشاءاللہ عز و جل بعد میں ان کو رپلائی بھی مل جائیں گے. مجلس مکتوبات و تعویذات اطاریہ کے آفیشیل فیس بک پیج روحانی علاج کے پیج پر جنہوں نے کمنٹس کیے ہیں، میسیجز کیے ہیں، تو ان کو تو انشاءاللہ عز و جل کل بھی جواب مل جائے گا. استخاروں کے جوابات آپ کو دے دیے جائیں گے، آپ کے روحانی علاج بھی انشاءاللہ عز و جل بیان کر دیے جائیں گے. مجلس مکتوبات و تعویذات اطاریہ کے آفیشیل فیس بک پیج روحانی علاج استخارہ کے نام سے، اس کو آپ نے لائک بھی کرنا ہے، شیئر بھی کرنا ہے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. ایک حدیث پاک یاد آ رہی ہے اس موضوع پر کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے. اور فرمایا کہ جو مسافر ہوتا ہے نا اس کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، مسافر کی تو، اور جو پھر رائے خدا کا مسافر ہو جائے تو کیا کہنے، اس کی دعا بدرجہ اولا قبول ہے. تو جو مدنی چینل کے ناظرین جنہوں نے سوالات کیے، بیمار ہیں، پریشان ہیں، ہمت کیجئے، کوشش کیجئے، 1 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کیجئے، انشاءاللہ وہاں جا کے دعا کریں گے، پریشانیاں بھی دور اور انشاءاللہ تندرستیاں بھی دور. سافروا تصحوا صحتکم، سفر کرو صحتیاب ہو جاؤ گے. آب و ہوا بھی تبدیل ہوتی ہے. اور مدنی قافلے کا اچھا نیت یہ نہیں ہو کہ میں مدنی قافلے میں جاؤں گا طبیعت اچھی ہو جائے گی اور تھوڑا ذہنی طور پر فریش ہو جائیں گے. نیت رضا الہی عز و جل کے حصول کی ہونی چاہیے، نیت ہو علم دین حاصل کرنے کی، نیت ہو علم دین سیکھنے کی اور سکھانے کی نیت ہونی چاہیے. اچھی نیت ہوگی تو انشاءاللہ عز و جل ثواب بھی اللہ پاک کی رحمت سے حاصل ہوگا. سلسلے کا وقت بھی اختتام کی جانب ہے. اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی تمام دکھ درد دور کرے، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاقیوں سے نجات بخشے. یا ارحم الراحمین، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے. قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین. جن اسلامی بھائیوں نے، مدنی چینل کے ناظرین نے اپنی پریشانیوں کا بتایا، میسیجز کیے، کالز کی، اپنی بیماریوں کا بے برکتیوں کا بتایا، یا ارحم الراحمین ہمارے تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین کی، ہر عاشق رسول کی بیماریاں، پریشانیاں، قرض داریاں، گھریلو ناچاقیاں، تنگ دستیاں، بے روزگاریاں، ناجائز مقدمے بازیاں دور فرما دے. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جو بیمار آئے شفا پا کے جائے، سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی، سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی.